صاحب اقتدار افراد کے متعلق ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو مہنگائی اور غریب نظر نہیں آتے، جبکہ یہی افراد حزب اختلاف کا حصہ ہوتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ مہنگائی اور غریب کے فکر لاحق ہوتی ہے۔ شاید اقتدار اور حزب اختلاف کی اینک الگ الگ ہوتی ہیں۔ پچھلے 4 سال مہنگائی آج اقتدار میں بیٹھی جماعتوں کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ دن رات ان کو غریب کے کچن اور بچوں کی فکر ستائی جاتی تھی، جبکہ عمران خان کے لیے مہنگائی کل مسئلہ تھی نہ آج مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ٹماٹر پیاز کی قیمتیں کنٹرول کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ایک ہجوم کو قوم بنانے آئے تھے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو مہنگائی کی وجہ سے اکثر راتوں رات نیند بھی نہیں آتی۔ اسحاق ڈار کو غریب کی اتنی فکر ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں بیٹھ کر ہی پاکستان میں پیٹرول 10 روپے مہنگا کر دیا تھا، جبکہ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کی سمری ارسال کی تھی۔ رمضان سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے مفت آٹا فراہمی کے ساتھ سستا پیٹرول دینے کا بھی پلان بنانے کا اعلان کیا، لیکن جیسے ہی اس کی خبر IMF کے کانوں تک پہنچی تو یہ پلان ہوا میں ہی لٹک گیا۔ خیر، IMF نے مفت آٹا فراہمی کا منصوبہ درگزر کرتے ہوئے، کیونکہ IMF کی انتظامیہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ پاکستان میں مہنگائی نے ہر طبقہ فکر کے افراد کو بری طرح متاثر کیا ہے، لیکن حکومت سستا پیٹرول دینے کے پلان پر IMF انتظامیہ کو مطمئن نہ کر سکی، جس کی وجہ سے تاحال اس پلان پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا۔ جس دن کا عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا ہے، اسی دن سے لے کر آج کے دن تک عمران حکومت اور عدلیہ میں کشمکش چل رہی ہے۔ اس ساری لڑائی میں غریب اور مہنگائی غائب ہو گئے ہیں۔ بظاہر حکومت ہوش ربا مہنگائی کے باوجود عوام کی جانب سے مطمئن نظر آ رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف عوام باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ پاکستانی عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ یہ صرف سیاسی لیڈروں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اپنے حقوق کے لیے باہر کبھی نہیں نکل سکتی۔ الیکشن مئی میں ہو یا اکتوبر میں ہو، موجودہ حکومتی جماعتوں خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو مہنگائی کی عوامی رد عمل کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں ایک بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن ووٹر ہر حالت میں اپنی ہی جماعت کو ووٹ ڈالنا پسند کرتا ہے۔ اس کا عملی مشاہدہ 1992 سے لے کر 2018 تک کی تمام جنرل الیکشنز میں دیکھنے کو مل چکا ہے۔ لیگی ووٹرز نواز شریف کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتا ہے، لیکن جب اس صورتحال کچھ مختلف ہوتی دکھائی دے رہی ہے، پنجاب میں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد تحریک لبیک کا ووٹ بینک بھی بن چکا ہے کہ پنجاب میں تاحال تحریک لبیک کی قومی اور صوبائی اسمبلی نشست نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود اس کی جماعت نے 2018 کی الیکشن میں 22 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس خدشے کا اظہار مریم نواز بھی گزشتہ اپنی پریس کانفرنسز میں بارہا کر چکی ہیں کہ تحریک لبیک کو دیگر سیاسی جماعتوں کا ووٹ توڑنے کے لیے لانچ کیا گیا، لیکن آج اس جماعت میں اپنا ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ سیلاب کے دوران اس جماعت کے سربراہ پورے ملک میں بلا تفریق متاثرین کی مدد کی، اور اس کے لیے اس جماعت کو کہیں سے کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام متاثرین کی مدد اپنی مدد آپ کے تحت کی۔ اگر عدلیہ کی موڈ کی بات کریں تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پارلیمنٹ میں جمہوریت، آئین اور عوامی نمائندوں کی حمایت میں بیان فوجی قیادت کے مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا کھلم کھلا اعلان ہے۔ یہ عدلیہ کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ عوام کے مسائل عوامی نمائندوں کو ہی حل کرنے دیے جائے، جبکہ سیاسی لڑائی میں عدالتوں میں لڑنے کی بجائے سیاسی میدان میں ہی لڑی جائے۔ لیکن آئین اگر پامال ہوتا ہے تو عدلیہ کو آنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں کی وزیر اعظم کو بھی توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ نااہلی شہباز شریف اور عمران خان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ آزاد کشمیر کی عدلیہ نے تنویر الیاس کو جس قسم کی توہین عدالت میں نااہل کیا، عمران خان خاتون جج زیبا چودھری کو بھی ایسی ہی دھمکی دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے درگزر کر دیا۔ وقت تیزی سے بدل رہا ہے، لہذا فوجی قیادت سے سبق سیکھتے ہوئے سیاست دانوں اور عدلیہ کو بھی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا پڑے گا، ورنہ معاشی اور سیاسی حالات ایسی ہی رہے تو اگلے 5 سال بھی عوام کو ریلیف نہیں مل سکے گا، نہ مہنگائی کم ہو سکے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے
کہ عدلیہ اور حکومت کے لڑائی میں جیت کس کی ہوگی۔ جیت آئین کی ہونی چاہیے، قانون کی ہونی چاہیے۔ اگر حکومت آئین کو روند کر اپنی منمانی کرتی ہے تو اگر پوری کابینہ کو نااہل کرنا پڑے اس آئین کے واسطے تو کرنا چاہیے۔ اگر اس پوری حکومت کو روانہ کرنا پڑے تو روانہ کر دینا چاہیے۔ اگر اس پوری حکومت کو ختم کرنا پڑے، کیونکہ وہ آئین جو حکومت نہیں مانتی اس حکومت کی وقت ہی کیا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی ایک شخص کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرے تو پھر کل کو کوئی بھی جمہوریت پسند اٹھ کر اپنی منمانی کرے گا، اپنے فیصلے صادر فرمائے گا، اپنی منمانی کر کے اپنے مرضی کے فیصلے کرے گا۔ پھر جب جس کا جتنا زور چلے گا، جس کی جتنی طاقت ہوگی اس طاقت کے مطابق وہ حکومت کرے گا، اور تب تک وہ نہیں جائے گا جب تک اس کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ پھر طاقت کا نشہ ہے، طاقت کا کھیل ہے، پھر یہ کتاب آئین کا جو کھیل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا حکومت وقت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ آئین کو روندتے ہیں اور عوام کو عوامی حق نہیں دیتے، عوام کو چناؤ کا حق نہیں دیتے، عوام کو وہ اپنے ووٹ کا حق نہیں دیتے، تو اٹس مین کہ وہ عوام کو ہی یہاں پر تسلیم نہیں کرتے، ایک ڈکٹیٹرشپ یا کنگ شپ کی مائنڈ سیٹ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہور کی منشا کا نام ہے۔ عوام جو چاہتی ہے اس فیصلے کو، وہ فیصلے جمہور کہلایا کرتی ہے۔ اب اگر اس جمہور کو کوئی نہیں مانتا اور اپنے فیصلے صادر کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو یہ پیغام دینا پڑے گا، ان کو یہ بتانا پڑے گا، ان کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ پاکستان میں سپریم صرف ایک چیز ہے اور وہ آئین کی کتاب ہے۔ جو آئین کی کتاب کو نہیں مانتا، جو قانون کو نہیں مانتا، جو آئین کو روندنا چاہتا ہے، جو آئین کو بائی پاس کرنا چاہتا ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی مثال بنا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بھی سیاسی رہنما یا کتنا ہی بڑا قداور لیڈر کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ سے چاہے کتنی ہی ایکسپیکٹیشن کیوں نہ رکھتے ہو یا پھر کتنا ہی بڑا اتحاد وہ کیوں نہ بناتے ہو، لیکن ان کے خلاف اگر سیسا پلائی دیوار، اگر کوئی ایک انسٹیٹیوشن بھی نہ بنا تو ہمیشہ کے لیے یہ رواج عام کر دیا جائے گا۔ جب وہ چاہیں گے، جیسے وہ چاہیں گے، جس مرضی سے وہ چاہیں گے، وہ پھر اپنے فیصلے صادر کریں گے۔ کل کو دوسرا پرائم منسٹر آ کر کہے گا کہ میری مقبولیت نہیں ہے، میں الیکشنز ابھی نہیں کروانا چاہتا، پھر تیسرا پرائم منسٹر آئے گا، وہ کہے گا کہ میری مقبولیت نہیں ہے، میں یہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتا، اس الیکشن میں نہیں جانا چاہتا، یہ الیکشن مجھے نہیں قابل قبول، تب تک ان کا موڈ بھی نہیں ہوگا۔ آج اگر پی ڈی ایم کا موڈ نہیں ہے، آج اگر پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ آئین کے مطابق الیکشنز ہو، 90 ڈیز میں الیکشنز ہو، آج اگر پی ڈی ایم اس بات پر راضی نہیں ہے تو کل کو کوئی دوسری جماعت اٹھ کر کھڑی ہوگی، ان کے لیے مثال ہوگی کہ پی ڈی ایم نے بھی ایسا کیا تھا، 2023 میں پی ڈی ایم نے ایسے ہی کیا تھا، وہ مثال پیش کرے گی، وہ عدالت میں جا کر یہی دلیل دیتے پھریں گے۔ لیکن اگر آج ان کو نہ روکا گیا اور اس عمل سے نہ روکا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم اپنے سر کو یا پھر اپنے آئین سے ہی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کل ان کو کانفیڈنس مل جائے گا اور دوسری جماعت آ کر یہی کچھ کرے گی۔ دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت، اللہ نگہبان۔